صغیر ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک سلطنتوں کی تلواریں چمکتی رہیں۔ کبھی دہلی کے قلعوں پر مغلوں کا پرچم لہراتا تھا، کبھی انگریز تاج اپنی طاقت کے نشے میں اس زمین پر حکومت کرتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک پوری قوم اپنی شناخت کھونے لگی۔ مسلمان جو کبھی حکمران تھے اب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا، بے یقینی تھی، مستقبل دھند میں چھپ چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اسی اندھیرے میں کراچی کی ایک خاموش گلی میں 25 دسمبر 1876 کی سرد صبح ایک بچہ پیدا ہوا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دبلا پتلا بچہ ایک دن دنیا کے سب سے بڑے سیاسی معجزوں میں سے ایک کو حقیقت بنا دے گا۔ اس بچے کا نام تھا محمد علی جناح۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ان کے والد جناح پونجا ایک کاروباری انسان تھے جن کا تعلق گجرات کے کاٹھیور سے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کاروبار سنبھالے، دولت کمائے، مگر شاید قسمت محمد علی جناح کے لیے ایک پوری قوم کی تقدیر لکھ چکی تھی۔ بچپن سے ہی وہ عجیب حد تک خاموش تھے۔ دوسرے بچے شور کرتے، کھیلتے، لڑتے، مگر محمد علی جناح اکثر خاموش کھڑے سب کچھ دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی، جیسے ان کے اندر کوئی ایسی آگ جل رہی ہو جسے ابھی دنیا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کراچی کی گلیاں، سمندر کی لہریں، بندرگاہ پر کھڑے جہاز، یہ سب اس بچے کی یادوں کا حصہ بن رہے تھے۔ پھر تعلیم کا آغاز ہوا۔ سندھ مدرس الاسلام، جہاں جدید تعلیم مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید بن رہی تھی۔ جناح ذہین تھے مگر روایتی طالب علم نہیں۔ وہ رٹنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے تھے۔ بعد میں کرسچن مشن اسکول میں داخلہ ہوا، جہاں انہوں نے انگریزی سیکھی، اور یہی زبان بعد میں ان کی سب سے خطرناک طاقت بن گئی۔ وہ اتنی صاف، اتنی شاندار انگریزی بولتے تھے کہ بعد میں برطانوی جج بھی انہیں حیرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ مگر زندگی جلد ہی انہیں بچپن سے نکال کر سخت حقیقتوں کی دنیا میں لے آئی۔ صرف 16 سال کی عمر میں ان کی شادی امی بائی سے کر دی گئی۔ وہ ابھی زندگی کو سمجھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ محمد علی جناح کو انگلینڈ بھیجا جائے تاکہ وہ کاروبار سیکھ سکے۔ 1892 کراچی کی بندرگاہ، جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ ایک نوجوان اپنے خاندان سے جدا ہو رہا تھا۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف ایک ملک کا سفر نہیں، بلکہ تقدیر کا سفر ہے۔ لندن پہنچتے ہی محمد علی جناح کو احساس ہوا کہ دنیا کتنی مختلف ہے۔ سرد ہوائیں، دھند میں لپٹی سڑکیں، انگریز اشرافیہ، طاقت کا غرور۔ وہ مکمل تنہا تھے، اور پھر قسمت نے انہیں پہلا بڑا صدمہ دیا۔ ایک خط آیا۔ ان کی والدہ انتقال کر چکی تھی۔ ابھی یہ درد کم نہیں ہوا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی اہلیہ امی بائی بھی دنیا چھوڑ گئی۔ ایک نوجوان، ہزاروں میل دور، مکمل تنہا۔ شاید کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ جاتا، مگر محمد علی جناح کے اندر کچھ اور پیدا ہو رہا تھا۔ تنہائی انہیں فولاد میں بدل رہی تھی۔ انہوں نے کاروبار چھوڑ کر قانون پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ لنکنس ان، برطانیہ کا مشہور ادارہ۔ کہا جاتا ہے کہ جناح نے یہ ادارہ اس لیے چنا کیونکہ وہاں دنیا کے عظیم قانون دانوں کی فہرست میں حضور نبی کریم کا نام بھی موجود تھا۔ وہ دن رات کتابوں میں ڈوب گئے، عدالتوں میں جاتے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیاست دانوں کی تقاریر سنتے۔ وہ ہر لفظ، ہر قانون، ہر دلیل کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ دنیا صرف طاقت سے نہیں چلتی، دنیا الفاظ سے چلتی ہے، قانون سے چلتی ہے، ذہانت سے چلتی ہے۔ پھر 1896 میں محمد علی جناح ہندوستان واپس آئے، مگر اب وہ پہلے والے جناح نہیں تھے۔ اب ان کی چال میں اعتماد تھا، ان کی آنکھوں میں مقصد تھا۔ بمبے میں وکالت کا آغاز ہوا، مگر ابتدا انتہائی سخت تھی۔ کئی دن گزر جاتے، کوئی مقدمہ نہیں ملتا۔ وہ عدالت میں گھنٹوں بیٹھے رہتے،
دوسرے وکیل انہیں نظر انداز کرتے۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے گھر واپس آتے اور اگلے دن پھر وہی جدوجہد شروع ہو جاتی، مگر جناح ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر ایک دن انہیں ایک اہم مقدمہ ملا، اور جیسے ہی محمد علی جناح عدالت میں بولنا شروع ہوئے، پورا ماحول بدل گیا۔ ان کی آواز اونچی نہیں تھی، مگر ہر لفظ میں وزن تھا، ہر دلیل میں منطق تھی۔ جج حیران تھے، وکیل خاموش تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے محمد علی جناح بمبے کے کامیاب ترین وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ وہ مہنگے ترین سوٹ پہنتے، وقت کی پابندی کرتے، اور عدالت میں ہمیشہ مکمل تیاری کے ساتھ آتے۔ لوگ کہتے تھے اگر جناح آپ کا کیس لڑ رہے ہیں تو آپ آدھی جنگ پہلے ہی جیت چکے ہیں، مگر ان کے اندر ایک بے چینی اب بھی باقی تھی، کیونکہ ہندوستان غلام تھا۔ پھر سیاست نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ 1906 انڈین نیشنل کانگریس آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ جناح چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ وہ اتحاد کے سب سے بڑے حامی بن گئے، یہاں تک کہ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ وہ گوکھلے جیسے رہنماؤں سے متاثر تھے، انہیں یقین تھا کہ آئینی جدوجہد کے ذریعے ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے، مگر وقت بدل رہا تھا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی قائم ہو چکی تھی۔ ابتدا میں جناح لیگ سے فاصلے پر رہے، مگر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ مسلمانوں کے خدشات حقیقی ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا باب آیا جس نے ان کے اندر چھپی انسانیت کو دنیا کے سامنے لایا۔ رتی پٹیٹ ایک خوبصورت نوجوان پارسی لڑکی، وہ محمد علی جناح سے محبت کر بیٹھی۔ دونوں کے درمیان عمر کا بہت فرق تھا۔ خاندانوں نے مخالفت کی، مگر محبت ہر دیوار توڑ گئی۔ 1918 میں دونوں نے شادی کر لی۔ رتی جناح نے محمد علی جناح کی خاموش زندگی میں خوشی کے رنگ بھر دیے، مگر سیاست آہستہ آہستہ انہیں خاندان سے دور لے جا رہی تھی۔ جناح دن رات سیاست میں مصروف رہتے، جلسے، اجلاس، مذاکرات، اور رتی تنہا ہوتی چلی گئیں۔ پھر 1929 میں رتی جناح صرف 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ کہتے ہیں اس دن محمد علی جناح اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی قبر کے سامنے کھڑے ہے کر خاموشی سے آنسو بہائے، اور اس دن کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش انسان بن گئے۔ پھر ہندوستان کی سیاست میں گاندھی الفابیری۔ گاندھی عوامی تحریکوں اور جذباتی نعروں پر یقین رکھتے تھے، مگر جناح مختلف تھے۔ وہ قانون، آئین اور مذاکرات پر یقین رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ کانگریس اور جناح کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ جناح محسوس کر رہے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کو صرف اقلیت سمجھ رہی ہے، اور ایک دن مسلمان سیاسی طور پر مکمل دب جائیں گے۔ 1930 کی دہائی میں جناح سیاست سے مایوس ہے کر دوبارہ لندن چلے گئے۔ بہت لوگوں نے سمجھا کہ ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا، مگر تاریخ ابھی ان کا سب سے بڑا کردار لکھنا باقی رکھتی تھی۔ مسلم رہنماؤں نے انہیں واپس بلایا، اور پھر محمد علی جناح دوبارہ ہندوستان آئے، مگر اب وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، اب وہ ایک قوم کی آخری امید بن چکے تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ شروع کیا۔ علی گڑھ، لاہور، دہلی، ڈھاکہ، کلکتہ، ہر جگہ مسلمان انہیں سننے کے لیے جمع ہونے لگے۔ ان کی تقاریر میں جذبات کم ہوتے تھے، مگر یقین بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر 30 مارچ 1940 کی وہ تاریخی رات آئی۔ لاہور کا منٹو پارک، انسانوں کا سمندر، ہر طرف بے چینی، ہر طرف امید، اور پھر قائد اعظم سٹیج پر آئے۔ خاموشی چھا گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ پاکستان۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ کروڑوں مسلمانوں کے مستقبل کی جنگ تھی، مگر اس خواب کی قیمت بہت خوفناک تھی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بھاری حمایت حاصل کی۔ اب دنیا سمجھ چکی تھی کہ محمد علی جناح صرف ایک رہنما نہیں، ایک حقیقت بن چکے ہیں۔ پھر شروع ہوا تقسیم کا عمل، اور بصغیر آگ میں جل الفاٹے، فسادات، قتل، جلتے ہوئے گاؤں، چیختے بچے، روتی مائیں، لاشوں سے بھری ٹرینیں، تاریخ کا شاید سب سے خوفناک انسانی المیہ۔ اور اس سب کے درمیان قائد اعظم مسلسل کام کر رہے تھے۔ وہ شدید بیمار تھے، انہیں ٹی بی تھی، مگر انہوں نے بیماری چھپائے رکھی۔
کیونکہ وہ جانتے تھے اگر قوم کو ان کی کمزوری کا پتہ چل گیا تو خواب کمزور پڑ جائے گا۔ پھر آخرکار 14 اگست 1947 کی رات آئی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک الفابیرا پاکستان۔ لاکھوں لوگ سجدے میں گر گئے، ہر طرف نعرے، آنسو، خوشی، مگر قائد-اعظم خاموش تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اس خواب کی قیمت انہوں نے اپنی پوری زندگی سے ادا کی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوا۔ مہاجرین کے مسائل، خزانہ خالی، حکومت کا نظام، فوج کی تقسیم، کشمیر کا مسئلہ، ہر بحران ان کے سامنے کھڑا تھا، اور ایک بیمار انسان دن رات کام کر رہا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ زیارت چلے جائیں۔ بلوچستان کی ٹھنڈی فضاؤں میں شاید صحت بہتر ہو جائے، مگر بیماری اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ 11 ستمبر 1948 کراچی۔ قائد-اعظم کی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ پاکستان کا بانی ایک ٹوٹی ہوئی ایمبولینس میں خاموش پڑا تھا، جیسے قسمت بھی آخری امتحان لے رہی ہو۔ اور پھر شام کے وقت محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر کچھ لوگ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، وہ وقت سے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ اور محمد علی جناح صرف ایک انسان نہیں رہے تھے، وہ ایک خواب بن چکے تھے، ایک نظریہ، ایک قوم کی پہچان۔ قائد-اعظم محمد علی جناح، وہ شخص جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔